شوہر کی موت کے بعد سب بدل گیا۔ جوتیوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتی رہی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے طوفان آتے ہیں جو اس کی ہر خوشی چھین لیتے ہیں۔ ایک ایسی عورت جس نے محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، شوہر کی موت کے بعد ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ سسرال والوں نے اسے نوکرانی سے بھی بدتر سمجھا۔ وہ عورت جوتیوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتی رہی، ظلم سہتی رہی، خاموشی سے روتی رہی، لیکن پھر ایک دن شوہر کی پرانی قمیض سے ملنے والی 2 چابیوں نے ایسا راز کھول دیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آخر اس چھوٹے سے مکان میں کیا تھا؟ الماری کے اندر ایسا کیا نکلا کہ اس کی سانس رک گئی؟ اور جو شخص 3 سال پہلے مر چکا تھا وہ اچانک زندہ کیسے واپس آ گیا؟ آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ میرا نام عائشہ تھا اور میری زندگی ہمیشہ سے آسان نہیں رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی محرومی دیکھی تھی، لیکن دل میں ایک چھوٹا سا خواب ضرور تھا کہ کبھی نہ کبھی میری زندگی میں بھی سکون آئے گا۔ کوئی ایسا انسان ملے گا جو مجھے اپنا کہے گا، میری عزت کرے گا اور میرے دکھوں کو سمجھے گا۔ میں ایک پرانے سے محلے میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ والدین بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے اور نانی نے محنت مزدوری کر کے مجھے پالا تھا۔ ہمارے گھر میں اکثر فاقے رہتے تھے، لیکن نانی ہمیشہ کہتی تھی کہ غریب انسان کے پاس عزت اور صبر ہی اصل دولت ہوتی ہے۔ میں انہی باتوں پر یقین کر کے زندگی گزار رہی تھی۔ پھر میری ملاقات سہیل سے ہوئی۔ وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کاروبار سنبھالتے تھے اور گھر کے سارے فیصلے بھی وہی کرتے تھے۔ سہیل اکثر کہتا تھا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، گھر والے اسے ناکام سمجھتے تھے۔ شاید ہماری یہی اداسیاں ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئیں۔ آہستہ آہستہ باتیں بڑھیں اور پھر ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب سہیل نے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتایا تو پورا گھر اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کی ماں نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی غریب یتیم لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائے گی۔ اس کے بڑے بھائی نے تانے دیتے ہوئے کہا کہ ایسے رشتوں سے خاندان کی عزت خراب ہوتی ہے۔ انہوں نے سہیل کے لیے ایک امیر گھرانے کی لڑکی پسند کر رکھی تھی تاکہ کاروبار میں فائدہ ہو سکے۔ ادھر میری نانی شدید بیمار تھی۔ ایک رات ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور صبح ہونے سے پہلے وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن مجھے لگا جیسے میرا پورا وجود خالی ہو گیا ہو۔ میں دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ سہیل مجھ سے رشتہ ختم کرنے آیا تھا، لیکن جب اس نے میری حالت دیکھی تو خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا۔ وہ مجھے سیدھا ایک چھوٹی سی مسجد میں لے گیا جہاں اس کے 2 دوست موجود تھے۔ سادگی سے ہمارا نکاح ہوا اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے قیامت آ گئی۔ اس کے والد نے چیخ کر کہا کہ اس لڑکی کو فوراً یہاں سے نکالو، لیکن سہیل پہلی بار اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کی اوپر والی منظر پر لے گیا جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہی ہمارا گھر بن گیا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ ہمارے پاس نہ اچھا بستر تھا، نہ مناسب کھانا۔ کئی راتیں صرف چائے اور سوکھی روٹی پر گزرتیں، لیکن ان سب کے باوجود میں خوش تھی کیونکہ سہیل میرے ساتھ تھا۔ وہ اکثر رات کو میرے پاس بیٹھ کر کہتا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتی، لیکن دل میں خوف بھی رہتا کہ اگر یہ خواب ٹوٹ گیا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ سہیل نے ایک کمپنی میں نوکری کر لی۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات گئے واپس گھر آتا۔
ہم سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے لیکن ان کی نفرت ہر وقت محسوس ہوتی تھی۔ میں پورا گھر صاف کرتی، کھانا بناتی، برتن دھوتی، لیکن پھر بھی مجھے طعنے سننے پڑتے۔ کبھی کہا جاتا کہ میں منحوس ہوں، کبھی کہا جاتا کہ میری وجہ سے سیل برباد ہو گیا۔ سیل مجھے تسلی دیتا رہتا تھا مگر اس کے چہرے پر بھی تھکن بڑھنے لگی تھی۔ پھر ایک دن کمپنی کی طرف سے اسے دوسرے شہر چند ہفتوں کے لیے بھجوا دیا گیا۔ وہ جاتے وقت بار بار مجھے دیکھ رہا تھا جیسے دل میں کوئی خوف چھپا ہو۔ اس نے میری پیشانی چوم کر کہا کہ بس چند دن کی بات ہے، واپس آ کر سب بدل دوں گا۔ میں دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی اور میرے دل میں عجیب بے چینی اترتی چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہی سفر میری پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ سیل کے جانے کے بعد گھر جیسے میرے لیے قید خانہ بن گیا تھا۔ پہلے بھی گھر والے مجھ سے خوش نہیں تھے لیکن اب ان کے رویے میں اور زیادہ سختی آ گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کام شروع ہو جاتا، کبھی صحن دھونا، کبھی کپڑے دھونا، کبھی پورے خاندان کے لیے کھانا تیار کرنا۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو ساس چیخنا شروع کر دیتی۔ میں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہتی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں صرف رات کے وقت سیل کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ وہ جب فون کرتا تو میری ساس ہمیشہ قریب کھڑی رہتی۔ میں دل کی کوئی بات نہ کر پاتی، بس یہی کہتی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل کے اندر ہر دن ایک نیا زخم بنتا جا رہا تھا۔ چند ہفتوں بعد اچانک ایک خبر نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ شام کا وقت تھا، میں باورچی خانے میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی کہ باہر دروازے پر شور ہوا۔ گھر والے تیزی سے باہر کی طرف بھاگے۔ میں بھی گھبرا کر نکلی تو دیکھا 2 آدمی کھڑے تھے، ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ انہوں نے آہستہ آواز میں بتایا کہ سیل کے ساتھ راستے میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے کانوں میں جیسے دھماکہ ہوا، میرے ہاتھ سے برتن گر گیا، مجھے لگا زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ جب ہوش آیا تو میں فرش پر پڑی تھی اور گھر میں رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سیل کی موت کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ وہ لوگ جو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتے تھے اب مجھے منحوس کہنے لگے۔ ساس ہر وقت یہی کہتی کہ میں ان کے بیٹے کو کھا گئی۔ گھر میں میرے لیے عزت تو پہلے بھی نہیں تھی لیکن اب مجھے انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور میرے لیے ایک پلیٹ جوتوں کے پاس رکھ دی جاتی۔ میں خاموشی سے وہی بیٹھ کر کھانا کھا لیتی۔ کئی بار تو آنسو روٹی کے ساتھ ہی نگلنے پڑتے۔ اگر میں ذرا سا بھی جواب دیتی تو دیور غصے سے چیخنے لگتا۔ وہ اکثر کہتا کہ میں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہوں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ گھر چھوڑ دوں لیکن میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی اپنا تھا نہ کوئی سہارا، اسی لیے میں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ صبح سے میں مسلسل کام کر رہی تھی، جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ باورچی خانے میں کھڑے کھڑے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آنے لگا تھا۔ میں جلدی جلدی روٹیاں پکا رہی تھی کہ اچانک ایک روٹی جل گئی۔ بس پھر کیا تھا، میرا دیور غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے آتے ہی میرے بال پکڑ لیے اور مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس نے چیخ کر کہا کہ تم ہمارے گھر پر بوجھ ہو، اگر 5 منٹ میں یہاں سے نہ نکلی تو میں تمہیں گھسیٹ کر باہر پھینک دوں گا۔ میری ساس خاموش کھڑی سب دیکھتی رہی، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی۔ کمرہ بھی اب میرا نہیں لگتا تھا، ہر چیز سیل کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے ایک پرانا سا بیگ نکالا اور اپنے چند کپڑے اس میں ڈالنے لگی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ اچانک میری نظر الماری کے کونے میں رکھی سیل کی پرانی قمیض پر پڑی۔ میں بے اختیار اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سیل ابھی میرے سامنے کھڑا ہو۔ اسی دوران مجھے قمیض کی جیب میں کچھ محسوس ہوا۔ میں نے حیرت سے اندر ڈالا تو وہاں 2 چابیاں اور ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کاغذ کھولا، اس پر ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ سیل نے مجھ سے یہ بات کبھی کیوں نہیں کی۔ باہر سے دیور
مسلسل چیخ رہا تھا کہ جلدی نکلو، لیکن اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید سیل مرنے سے پہلے میرے لیے کچھ چھوڑ گیا ہے اور یہی راز میری زندگی بدلنے والا ہے۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور وہ 2 چابیاں اپنے دوپٹے میں چھپا لیں۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ باہر سے مسلسل دروازے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دیور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اگر ابھی باہر نہ نکلی تو وہ میرا سارا سامان سڑک پر پھینک دے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ اٹھایا اور آخری بار اس کمرے کو دیکھا جہاں میں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور سب سے دردناک دن گزارے تھے۔ پھر خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر گھر سے باہر نکل آئی۔ کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب لوگ میری بے عزتی دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ رات کافی ہو چکی تھی، سڑکیں سنسان تھیں اور میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے وہ کاغذ دوبارہ نکالا اور اس پر لکھا ہوا پتہ غور سے دیکھا۔ وہ شہر کے ایک پرانے علاقے کا پتہ تھا۔ میں کافی دیر تک پیدل چلتی رہی، پھر بڑی مشکل سے ایک رکشہ ملا۔ راستے بھر میرے ذہن میں ہزاروں سوال گھومتے رہے۔ آخر سہیل نے یہ پتہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ یہ چابیاں کس چیز کی تھیں؟ اور اگر واقعی وہاں کچھ تھا تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رکشہ ایک تنگ گلی کے سامنے رک گیا۔ وہاں پرانے طرز کے چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوئے تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گلی میں خاموشی تھی، صرف ایک بلب کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس مکان کے سامنے جا کر رک گئی جس کا نمبر کاغذ پر لکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پہلی چابی دروازے میں لگائی تو دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ مکان چھوٹا تھا لیکن بہت صاف ستھرا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی یہاں روز آتا ہو۔ ایک طرف چھوٹا سا کچن تھا، دوسری طرف ایک کمرہ اور سامنے لکڑی کی ایک بڑی الماری رکھی تھی۔ میں حیرانی سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں ایک بیڈ تھا جس پر صاف چادر بچھی ہوئی تھی۔ میز پر پانی کی بوتل اور چند دوائیاں بھی رکھی تھیں۔ دیوار پر لگی گھڑی اب بھی چل رہی تھی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ آخر سہیل نے یہ سب کب تیار کیا تھا؟ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک میری نظر الماری پر پڑی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دوسری چابی نکالی اور دھیرے سے الماری کے تالے میں لگائی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ الماری کے اندر نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ اتنے زیادہ پیسے میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ساتھ کچھ فائلیں اور کاغذات بھی رکھے تھے۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، وہی میں جیسے چند گھنٹے پہلے جوتوں کے پاس بٹھا کر کھانا دیا جاتا تھا، آج لاکھوں روپے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک فائل کھولی تو اس میں مکان کے کاغذات تھے۔ مالک کے نام کی جگہ سہیل کا نام لکھا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے یہ سب میرے لیے رکھا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تو دروازے کے پاس ایک لمبا سا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی اور آنکھیں مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی۔ خوف سے میری چیخ بھی نکل سکی۔ میرے ہاتھ سے فائل گر گئی اور دنیا میری نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میرے قدم لڑکھڑائے اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک ہسپتال کے سفید کمرے میں تھی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے کمزور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور جو شخص اندر آیا اسے دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ ہسپتال کے اس سفید کمرے میں میری سانسیں تیز چل رہی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کمزور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا تو میرا پورا وجود جیسے ساخت ہو گیا۔ میرے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جسے دنیا مر چکا سمجھ رہی تھی۔ وہ سہیل تھا، میرا سہیل۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہونٹ کانپنے لگے۔ میں بامشکل اتنا کہہ پائی، آپ زندہ ہیں؟ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کی آنکھیں بھی آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، میں زندہ ہوں عائشہ، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔
پچھلے 3 سالوں کا درد، ظلم، بے بسی اور تنہائی جیسے آنسوں کی صورت بہ رہی تھی۔ سہیل نے میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کافی دیر تک ہم دونوں صرف روتے رہے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ساری حقیقت بتانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہاں کچھ خطرناک لوگ شامل تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سہیل نے ان کے غیر قانونی کاموں کے ثبوت دیکھ لیے ہیں، اسی وجہ سے اس کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے خفیہ طور پر اسے خبردار کیا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو فوراً غائب ہو جائے۔ اس حادثے کی خبر بھی وہ اصل ایک منصوبہ تھی تاکہ دشمنوں کو لگے کہ وہ مر چکا ہے۔ سہیل نے مجھے بتایا کہ وہ ان 3 سالوں میں مسلسل میرے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ دور سے سب کچھ دیکھتا تھا لیکن سامنے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس کی زندگی اب بھی خطرے میں تھی۔ اس نے وہ چھوٹا سا مکان اس لیے خریدا تھا تاکہ اگر کبھی میرے ساتھ کچھ غلط ہو تو میرے پاس ایک محفوظ جگہ ہو۔ الماری میں رکھے پیسے اس نے آہستہ آہستہ جمع کیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر کبھی وہ واپس نہ آ سکے تو میں کسی کی محتاج نہ رہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر مسلسل روتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو میں قبر میں دفن سمجھ کر ہر رات روئی وہ اتنے سال زندہ رہ کر بھی میرے لیے جیتا رہا۔ پھر اچانک مجھے اپنے سسرال والوں کا ظلم یاد آ گیا۔ میرے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ سہیل نے میرے ہاتھوں پر نیل کے نشان دیکھے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ سب کس نے کیا؟ میں خاموش رہی لیکن میری خاموشی ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ سہیل نے غصے سے مٹھیاں بھینج لیں۔ وہ فوراً اٹھا لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں، چھوڑ دو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ سہیل کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ میں واپس آ کر سب سے حساب لوں گا لیکن تم نے آج پھر مجھے صبر سکھا دیا۔ اسی دوران ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہماری طرف دیکھ کر کہا، آپ دونوں کو مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ میں حیرت سے سہیل کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ فوراً میرے قریب آیا اور میرے ماتھے کو چوم لیا۔ میں بے اختیار رونے لگی۔ اتنے سالوں کے دکھوں کے بعد شاید پہلی بار اللہ نے میرے دل میں مکمل سکون اتارا تھا۔ کچھ مہینوں بعد ہماری زندگی واقعی بدل گئی۔ سہیل نے نئی جگہ پر نیا کاروبار شروع کیا۔ ہم دونوں نے اپنا نام اور شہر بدل لیا تاکہ پرانی نظرتیں دوبارہ ہماری زندگی میں داخل نہ ہو سکیں۔ وقت کے ساتھ ہمارے گھر میں ایک خوبصورت بیٹی نے جنم لیا۔ جب اسے اپنی گود میں لیتی تو مجھے اپنے وہ دن یاد آتے جب مجھے جوتوں کے پاس بٹھا کر کھانا دیا جاتا۔ آج وہی میں عزت، محبت اور پرسکون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ ایک رات میں اپنی بیٹی کو سلانے کے بعد کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ سہیل میرے پاس آیا اور خاموشی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم نے میرا انتظار نہیں چھوڑا، اس لیے اللہ نے ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی اللہ کبھی کسی مظلوم کی خاموش دعائیں ضائع نہیں کرتا۔ کبھی کبھی انسان ٹوٹتا ضرور ہے لیکن اگر صبر اور نیت سچی ہو تو اللہ ایک دن وہ سب لوٹا دیتا ہے جس کا انسان نے صرف خواب دیکھ